نہیں نہیں، آپ یہ بتائیں کہ جب عمران خان نے آئی ایم ایف کا معاہدہ توڑا تھا تب تو عمران خان کی اپنی حکومت تھی، وہ وزیر اعظم تھے، انہوں نے کیوں توڑ دیا؟ جب ان کی پنجاب اور کے پی میں حکومتیں تھیں اور وہ آئی ایم ایف کو خط لکھ رہے تھے کہ پاکستان کے پیسے نہ دیے جائیں، ہم شرطیں پوری نہیں کریں گے، تب ان کی اپنی دو حکومتیں تھیں، مرکز کی حکومت نہیں تھی۔ اس کے بعد جب وہ تھی تو تب بھی وہ بار بار کہہ رہے تھے، یہ ایک مسلسل کام کر رہے ہیں وہ۔ آپ یہ بتائیں کہ ایک وہ کہہ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں پاکستان ڈیفالٹ کر جائے، آئی ایم ایف کو نہ لکھے، تو آپ پاکستان کے خلاف سازش کر رہے ہیں نا، تو اس کی کوئی سزا ہونی چاہیے تاکہ آئندہ کسی سیاستدان کو یہ جرت نہ ہو کہ وہ اپنے سیاسی مقاصد کے لیے پاکستان کے ساتھ کھیلنا شروع کر دے۔ وہ میرا مطلب ہے، یہ تو وہی بات ہے نا کہ جو اوورسیز پاکستانی کہتے ہیں اگر عمران خان نہیں ہے تو پھر ہمیں پاکستان کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بھائی ہمیں تو ضرورت ہے پاکستان کی، عمران خان ہو یا نہ ہو۔ وہ کہتے ہیں عمران خان نہیں ہے تو ہم پاکستان کو پیسے نہیں بھیجیں گے، بھائی پیسے عمران خان کو بھیجتے تھے۔ وہ کہتے ہیں جی عمران خان نہیں ہے تو ہم پاکستان کو ریمیٹنسز بند کر دیں گے۔ یہ جو سوچ بنائی گئی ہے کہ جی عمران خان کے بعد پاکستان تباہ کر دیا جائے، پاکستان ڈیفالٹ کرا دیا جائے، پاکستان کو نیست و نابود کر دیا جائے، یہ وہ سوچ ہے جو عمران خان نے پیدا کی ہے اور وہ خود بھی اسی پر کام کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں ان کو کے پی کی حکومت مل رہی تھی، وہ خود نظام کے ساتھ دوبارہ ایسا ٹکرا رہے ہیں کہ مجھے خطرہ لگ رہا ہے کہ انہیں کے پی کی حکومت بھی نہیں ملے گی۔ پر یہ جو کارڈ کھیلا گیا ہے حد کا، یہ بھی تو ہو ہوں سکتا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کو پیغام دے رہے ہیں کہ ان کے پاس ابھی بھی سیاسی پتے باقی ہیں۔ کوئی سیاسی پتہ نہیں ہے، یہ ایک ڈیسپریٹ اٹیمپٹ ہے۔ یہ کوئی، میرا مطلب ہے کہ یہ سیاسی پتہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ میں پاکستان کو ڈیفالٹ کرا دوں گا، میں پاکستان کو تباہ کر دوں گا، میں پاکستان کو قرضہ نہیں لینے دوں گا، یہ کروں گا۔ یہ کوئی سیاسی پتہ ہے؟ یہ کوئی بندہ کہ میں اپنے گھر کو آگ لگا دوں گا، یہ اس کی سیاسی چال ہوتی ہے؟ یہ اس کی ذہنی سوچ ہے، وہ ذہنی طور پہ بیمار ہو گیا ہوتا ہے، ذہنی طور پہ مفلوج ہو گیا ہوتا ہے، اپنی ذات سے باہر دیکھنا نہیں چاہتا ہے، اس کے اندر ایک لیڈر والی کوالٹی نہیں ہے کہ وہ اپنی ذات کی نفی کر کے پاکستان کے بارے میں سوچے۔ آپ بتائیں نواز شریف کے ساتھ کم ظلم ہوئے ہیں؟ اس نے کبھی آئی ایم ایف کو خط لکھا ہے کہ پاکستان کو قرضہ نہ دیا جائے؟ نواز شریف کو ٹھیک طریقے سے اقتدار سے نکالا گیا تھا۔ آپ بتائیں بے نظیر بھٹو کو ٹھیک طریقے سے اقتدار سے نکالا گیا تھا، انہوں نے آئی ایم ایف کو خط لکھے ہیں؟ آپ بتائیں بے نظیر کی شہادت کے بعد بھی کوئی پیپل پارٹی نے خط لکھنے شروع کر دیے تھے؟ کون سی سیاسی جماعت ہے جس کے ساتھ اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ نے کسی ایک سٹیج پہ برا سلوک نہیں کیا یا ان کو اقتدار سے نکالا نہیں گیا؟ لیکن ان سیاسی جماعتوں نے اس کے نتیجے میں کوئی پاکستان کو نقصان پہنچانے کی سیاست تو نہیں کی ہے؟ آپ بتائیں۔ میرا مطلب ہے آپ نے نواز شریف کو اتنی بری طرح یہاں سے نکالا تو کیا اس نے آئی ایم ایف کو خط لکھنا شروع کر دیا؟ اس نے نیا وزیر اعظم بنایا شاہد خاقان عباسی، اس نے آئی ایم ایف کا معاہدہ توڑ دیا۔ ان پنجاب میں وزیر اعلیٰ تھا شہباز شریف، اس نے آئی ایم ایف کا معاہدہ توڑ دیا۔ انہوں نے تو نہیں آئی ایم ایف کے معاہدے توڑے، پیپلز پارٹی نے تو نہیں یوسف رضا گیلانی کو نکالا، انہوں نے آئی ایم ایف کا معاہدہ توڑ دیا۔ آپ میری بات سنیں، آصف زرداری پہ مقدمات بن رہے تھے عمران خان کے دور میں، فریال تالپول گرفتار ہو رہی تھی، کیا مراد علی شاہ نے آئی ایم ایف کو خط لکھ دیا تھا کہ میں پاکستان کی شرائط کو نہیں تسلیم کروں گا؟ تو یہ میرے خیال میں ان کا رویہ پی ٹی آئی کا جو ہے یہ اینٹی پاکستان ہے، میں اس کو کوئی پرو پاکستان نہیں سمجھتا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس لیے عمران خان کی جو ہے اس پر ان کے خلاف فوجداری کارروائی ہونی چاہیے اور پاکستان کے مفادات کو نقصان پہنچانے کا کیس ہونا چاہیے اگر وہ یہ خط لکھتے ہیں تو۔ مزمل صاحب ایک اور اندر کی بات بتائیں، 6 فروری کے فیصلے کو بنیاد بنا کر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف مضموم جو ہے وہ مہم چلائی جا رہی ہے اور ذہن سازی کی جا رہی ہے، اس کے پیچھے کہانی کیا ہے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو مذہب کے نام پر سیاست ہے نا، اس کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے۔ یہ جو مذہبی کارڈ اپنے مخالفین کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے، اس کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے اور یہ جرم ہونا چاہیے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جرم ہے، جو بھی یہ کام کر رہے ہیں وہ جرم کر رہے ہیں۔ یہ کوئی حضور نبی اکرم کی شان کی تحفظ نہیں کر رہے، وہ حضور نبی اکرم کی ذات کو اپنی سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر کے اس توہین رسالت وہ کر رہی ہیں کہ آپ حضور نبی اکرم کی ذات کے گرد تو کوئی سیاست نہیں کر سکتے۔ مطلب آپ بتائیں شان رسول پر سیاست ہو سکتی ہے یا حضور کی ذات پر کوئی اس ملک میں سیاست کر سکتا ہے اور وہ خود کو اس کا ٹھیکیدار کہہ سکتا ہے کہ میں ٹھیکیدار ہوں اس بات کا؟
بہرحال افسوسناک ہے، ریاست کو ایکشن لینا چاہیے، ایسے تمام لوگوں کو عبرت کا نشان بنانا چاہیے۔ وہ سیاسی جماعتیں جو ملک میں اقلیتوں کے لیے مسائل پیدا کر رہی ہیں مذہب کے نام پر، ان کے خلاف بھی سخت ایکشن ہونا چاہیے۔ بہرحال اقلیتوں ریاست کو ہم نے نے ایکشن تو تحفظ، لے لیا ہے، ایف آئی اے نے عمران ریاض، یہ اسد کہ نور سمیت متعدد یوٹیوبرز کو طلب کر لیا ہے۔ سیاستدان بھی ملوث ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کا وی لاگ بھی کوئی اتنا پازیٹیو نہیں ہے، وہ بھی مجھے قانون کے دائرے میں نظر نہیں آتا ہے، اور چیزیں بھی مجھے قانون کے دائرے میں نظر نہیں آتی ہیں۔ میں نے ٹی ایل پی کے بھی اس کے اوپر دیکھے ہیں، وہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ریاست کو اب یہ ایف آئی اے بہت کمزور ونگ ہے، ریاست کو اس کے اوپر بطور ریاست ایکشن لینا ہوگا اور ایک سخت آئرن ہینڈ کے طور پہ آنا ہوگا، ورنہ یہ جو رجحان ہے یہ پاکستان میں بہت خطرناک ہے۔ ہم نے دیکھا تھا احسن اقبال صاحب کو گولی لگ گئی تھی، ہم نے دیکھا تھا زاہد حامد کے گھر پہ آپ کو پتہ ہے حملہ ہو گیا تھا، ہم نے پہلے دیکھا کہ اور بھی اقلیتوں کے سلمان قبرستانوں میں تحصیل جا کا کر قتل بھی ہو گیا تھا۔ سلمان تاثیر کا قتل بھی ہو گیا تھا۔ ہم نے اس کے بعد بھی دیکھا کہ پیچھے اقلیتوں کے قبرستانوں پر حملے شروع ہو گئے تھے، ہم ان کی عبادت گاہوں کا تحفظ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ جو رجحان ہے کہ ہم جو ہے اس ملک میں اقلیتوں کو رہنے کے قابل ہی نہیں کرنے دے رہے، سندھ میں ہندو بچیوں کا مسئلہ ہے، احمدیوں کا مسئلہ ہے، عیسائیوں کا مسئلہ ہے، جڑاں میں کون سی اقلیت ہے؟ وہ کہتے ہیں جی احمدیوں کا مسئلہ ہے۔ احمدیوں کا کیا مسئلہ ہے؟ کیا جڑاں میں آپ نے چرچوں کو آگ نہیں لگائی؟ اس میں ٹی ایل پی ملوث نہیں تھی؟ یہ جو سندھ میں ہندو بچیوں کے ساتھ ہو رہا ہے اس میں کون ملوث ہے؟ اور پھر ہم اس کو جسٹیفائی کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ جو مذہب کارڈ ہے اور یہ جو مذہبی جنونی ہے، ان کا معاشرے میں کوئی جگہ نہیں ہے، اور مذہب کے نام پر جو سیاست کا ٹرینڈ جو ہے نا، اس کو ختم کرنا ہو۔ تھینک یو سو مچ مزمل صاحب کہ آپ نے ہمیں اندر کی باتوں سے باخبر کیا۔ مزمل صاحب کے مطابق مذہب کارڈ کو استعمال نہیں کرنا چاہیے، اور یہ جو مذہب کا ٹرینڈ ہے سیاست میں خاص طور پہ، اس کو ختم کرنا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اور مزمل صاحب کو اجازت ہے۔ اللہ حافظ۔